دیکھیے ایک آدمی اللہ کا بندہ، اس کی بیٹی بڑی حسین و جمیل، اب بڑی عالمہ فاضلہ قابل خوبصورت، خود وہ صاحب عزت شرف وجاہت والے آدمی، کئی اچھے رشتے دنیا داروں کو ان کے پاس آئے تھے اپنی بیٹی کے لیے، کافی پیسے والوں کے، منسٹروں کے، صاحب افسر ہے اس انگریزوں کے زمانے کے حساب سے، اس میں کورٹ میں کام کر رہے ہیں، صاحب ہیڈ ماسٹر ہیں تو کالج میں پڑھا رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں کے رشتے آئے، مگر انہوں نے تو کہا نہیں، میں اپنی بیٹی کو اس سے شادی نہیں کروں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے کروں گا جو اللہ والا ہوگا۔ اب وہ اللہ دیکھ کیسے دل میں ڈالتے ہیں، ادھر یہ لڑکا پڑھنے کے لیے آیا ہے، سکھ گھرانے کا نومسلم بچہ، کوئی نہیں پہچانتا تھا اس کو۔ محمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خود قصہ انہوں نے بیان کیا کہ میرے سسر صاحب جو تھے ان کو اللہ نے کیا فراست دی تھی، یا ان کی نگاہ میں یعنی روشنی تھی، یا کس طرح وہ انسانوں کو پہچانتے تھے۔ وہ تشریف لائے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، اور حضرت شیخ سے کہا کہ حضرت میری بیٹی ایسی ویسی ہے، مجھے اس کا رشتہ کرنا ہے، مگر مجھے کسی اچھے نیک صالح آدمی سے میں اس کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، دنیا داروں سے نہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ جب اس طرح کا تمہارا خیال ہے تو یہ بچے سب پڑھ رہے ہیں، ان میں سے دیکھ لو، کوئی آدمی ہو تو کر لو، پسند کر لو، میں اس سے سفارش کر دوں گا۔ اب بیچارے نے غور سے دیکھنا شروع کیا سب کو، اس کو کیا پتہ کون بچہ کہاں سے آیا، کس کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیسا ہے، ماں باپ ہیں بھی کہ نہیں ہے، پیسہ ہے، دولت ہے کہ نہیں ہے، گھر مکان بھی ہے کہ نہیں۔ اب ڈھونڈتے انہوں نے نظر ڈالتے ڈالتے انہی پر ان کی نظر ٹک گئی کہ یہ لڑکا بڑا اچھا لگ رہا مجھے، احمد علی لاہوری، یہ لڑکا بہت اچھا ہے، اس سے شادی میں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بھی اس کو جانتے نہیں تھے، بلایا قریب، کہا کہ بیٹے تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں تو افغانستان کے ایک سکھ گھرانے سے آیا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی مکان ہے، کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے اتنا سنانے کے بعد بھی اس لڑکی والے کے دل میں کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوا کہ میری بیٹی اب رہے گی کہاں، اور کھائے گی کہاں، اور پیے گی کہاں۔ من یتوکل علی اللہ، اس نے سوچا تھا کہ میں اللہ والے کے حوالے کروں گا، ایک اللہ کے نیک بندے کے حوالے کروں گا تو اب کروں گا، چاہے کچھ ہو چاہے نہ ہو۔ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہا کہ یہ صاحب آئے ہیں، ان کی بیٹی سے اگر تم شادی کرو تو اللہ نے ان کو سب کچھ دے رکھا، اللہ تمہارا انتظام کرے گا، تیار ہو؟ کہا کہ حضرت جب آپ فرما رہے ہیں، میں تو بے سہارا آدمی ہوں، تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے کہ سہارا مجھے مل جائے گا۔ حضرت نے اس کا نکاح اسی مجلس میں کر دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے